اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ عزیزان گرامی، آج والدین کے موضوع پر ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں واضح پیغام یہ ہے کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور عجیب بات یہ ہے کہ چاروں مقامات پر پروردگار نے پہلے اپنی توحید کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ توحید کے بعد سب سے بنیادی حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے انسان پیش آئے۔ اولاد نہیں جانتی ہے کہ کس طریقے سے والدین نے ان کو پالا ہے اور پرورش کی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ چلتی ہے، تب جا کر اولاد پلتی ہے۔ تو یہ جو زحمتیں ہیں والدین نے اٹھائی ہیں، اس کے بارے میں اولاد کو چونکہ معلوم نہیں ہے، پروردگار عالم نے ان کو بار بار یاد دہانی کروائی ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ انہوں نے یقیناً قربانی دی ہوگی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قربانی نہ دی ہو اور تم ویسے ہی پروان چڑھ گئے ہو۔ پھر اگر ہم روایات کو دیکھیں جو والدین کے سلسلے کے اندر آئی ہیں، تو بہت عجیب و غریب قسم کی روایتیں ہیں۔ اگر انسان اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے تو سب سے بہترین وسیلہ والدین کا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بلال کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں اعلان کرو اور اصحاب کو جمع کرو۔ جب اصحاب کو جمع کیا گیا تو پیغمبر کا تشریف لائے، خطبہ بیان کیا۔ اس کے اندر یہ 3 جملے ارشاد فرمائے، شاید جس کا ایک جملہ ہمارے یہاں معروف بھی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کتنا بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ پڑھے۔ اس کا دوسرا جملہ یہ ہے، اور وہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ جس کو ماہ رمضان نصیب ہو جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور اس کا تیسرا جملہ یہ ہے، اور وہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ جس کو والدین مل جائیں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو والدین مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اور کتنی ہی روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اگر والدین تمہارے دین کے اوپر نہیں ہیں، وہ مؤمن نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اصول کافی کے اندر موجود ہے۔ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، حج پر ملاقات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری والدہ ابھی بھی عیسائی ہے لیکن میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسے سلوک کروں؟ کہا کہ جیسے تم پہلے سلوک کیا کرتے تھے اس سے زیادہ بہتر انداز میں سلوک کرو اور زیادہ خدمت کرو۔ جب یہ پہنچا اپنے والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا۔ کہا کہ تم میں تو بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اب تم کس کو فالو کر رہے ہو، کس کو مان رہے ہو؟ کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو مان رہا ہوں۔ تو کہا کہ کیا وہ کوئی نبی خدا ہے؟ کہا نہیں، وہ نبی تو نہیں ہے۔ آپ کو کیسا لگا کہ وہ نبی ہوں گے؟ کہ اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے تمہیں والدہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ حکم تو انبیاء دیا کرتے تھے اپنی امت کو کہ والدین کی خدمت کرو، تو لگتا ہے یہ نبی خدا ہوں گے۔ کہا وہ نبی نہیں ہے، آخری نبی کے وصی ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد والدہ مومن ہو جاتی ہے، اور پھر یہی نصرانی ماں جو پہلے تک نصرانی تھی اور پھر مومن ہو گئی۔ چھٹے امام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم اسی کی نماز جنازہ پڑھو گے اور تم خود جا کر انہیں دفناؤ گے۔ اس وقت تک تو اسے یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب یہ کنورٹ ہو چکی ہے تو پھر خود بیٹے نے اپنے ماں کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر سپرد لحد کیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعے کے اندر ملتا ہے کہ نبی سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں خط آیا اور ایک محب نے یہ لکھا کہ مولا میرا باپ وہ ہے جو ناسبی ہے، آپ بتائیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اچھا، ہمارے یہاں ناسبی تو ایک دفعہ سن لینا آسان کام ہوتا ہے، لیکن ناسبی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کے آبا و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کے آبا و اجداد سے دشمنی رکھتا ہے، مولا میں کیا کروں اس شخص کے ساتھ؟ امام نے فرمایا المدارۃ خیر لک من المکاشفہ، کھلم کھلا اس کو برملا کہہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مدارات سے پیش آؤ۔ اور اس نے یہی کام جاری رکھا۔ امام نے اس کے حق میں دعا بھی فرمائی تھی، اور پھر بالآخر اس کا باپ بھی مومن ہو گیا، اور پھر پروردگار نے اسے اہل بیت کا راستہ دکھایا اور اہل بیت کے راستے پر اس کے باپ کی موت واقع ہوئی۔ تو اس کے اندر دین کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے۔ والدین اگر ہیں تو خدمت کرنا انسان کا فریضہ ہو جاتا ہے۔
اور پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سی حدیث ہے جس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی دعاؤں کو مستجاب کروائے اور اس کی دعا عرش الہی تک پہنچے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، تو پھر پروردگار اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔